عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں، میں ایسی قوم سے ہوں جس سے باطل پس پردہ معزز خواتین اسلام، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی بڑائی و کبریائی بیان کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اسلام جیسی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ یوں تو اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تمام مخلوقات میں ہم کو انسان بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ انسانوں میں بھی اللہ نے اسلام عطا کر کے مسلمان بنایا۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم الشان نعمت ہے جس کا ہمیں ہر حال میں شکر گزار رہنا چاہیے۔ درود و سلام ہوں تمام نبیوں پر، بالخصوص آخری نبی پر جن کے ذریعے سے اسلام کی یہ نعمت عظمہ ہمیں ملی ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے جمعہ کے آداب کے اعتبار سے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر دوں، کیونکہ جتنے یہاں پر موجود حاضرین ہیں، کوئی دائیں طرف دیکھ رہا ہے، کوئی بائیں طرف دیکھ رہا ہے، کسی کا سر نیچے ہے، تو خطبے کی مناسبت سے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پہلے اس کو سن لیجئے، موضوع کا تو انشاءاللہ ہم خلاصہ کریں گے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ جاتے، خطبے کی غرض سے ممبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ جاتے، اقبلنا الیہ بوجوہنا، تو ہم اپنے چہروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ تو اگر آپ خطبے کے دوران میرے چہرے کو دیکھتے ہیں، خطیب کے چہرے کو دیکھتے ہیں، تو اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ جی، تو دائیں بائیں طرف دیکھنا یا سر نیچے رکھنا یہ آداب خطبہ کے خلاف ہے۔ میرے چہرے پر دیکھیں آپ اور غور سے سنیں، اس پر بھی جو ہے اجر و ثواب حاصل ہوگا آپ کو۔ محترم حاضرین جمعہ، یقیناً شہر نظام آباد سے یہاں تک کا جو سفر ہے بڑا طویل سفر ہے، لیکن سفر کی جو تھکاوٹ ہے وہ اس وجہ سے بھی دور ہو گئی کیونکہ کسی دنیاوی مقصد کو لے کر کے ہم یہاں حاضر نہیں ہوئے، کوئی دنیاوی مفاد، کوئی تجارت کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ خطبہ ہے اور خطبہ ایک عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پہلی مرتبہ پہنچا ہوں اور عبادت کی غرض سے پہنچا ہوں۔ میرا آنا اور آپ کا بیٹھنا یہ ایک عبادت ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، جس موضوع کا مجھے مکلف بنایا گیا ہے وہ موضوع نوجوانوں کی اصلاح اور امت کی تعمیر میں نوجوانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، نوجوانوں کے اندر جو اخلاقی بگاڑ پایا جاتا ہے یا کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو، معاملات کے اعتبار سے ہو، تو قرآن و سنت کی روشنی میں نوجوانوں کی رہنمائی کی جائے، ان کی اصلاح کی جائے۔ چند باتیں ترتیب کے ساتھ مرکز انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم تمام کو حق باتوں پر عمل کرنے والا بنائیں، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی تخلیق کا، پیدائش کا ایک مقصد طے کیا ہے، معین کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کیا لوگوں، مخلوقات تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ہے، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جاندار اور روح رکھنے والی ذی روح مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن دو مخلوقات بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک مخلوق ہے ہم انسان اور دوسری مخلوق ہے جنوں کی جماعت۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو دو مخلوقات ہیں انس اور جن، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ان دونوں کو جو پیدا کیا گیا ہے ان کا ایک خاص مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دو مخلوقات محض صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت و بندگی کریں۔ یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اس دنیا میں جب شعور کے درجے کو پہنچتے ہیں تو ہمارا ہر نوجوان اپنا ایک مقصد طے کرتا ہے۔ کسی کو یوں سمجھیے کہ کامیاب تاجر بننا ہے تو اپنے بزنس میں جو ہے ایک مقصد بناتا ہے، اس کا ایک ایم ہوتا ہے کہ میں ایک اچھا کامیاب تاجر بنوں، سکسیسفل بزنس مین بنوں۔ یا کسی کا کچھ اور، جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈریم کے نام پہ نوجوان کوئی کرکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی سنگر بننا چاہتا ہے، کوئی ایکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے، ہر ایک کی یوں سمجھے کہ کوئی کسی انٹرنیشنل کمپنی میں جاب چاہتا ہے کہ وہاں پر ایک اچھی موٹی تنخواہ اسے مل جائے۔ یہ جو مقاصد ہے، یہ مقاصد تو ہم طے کرتے ہیں کہ یہ میں نے طے کیا ہے، آپ نے طے کیا ہے، لیکن یہ بات تو جاننا پڑے گا نا، یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے، جس نے آپ کو زندگی دی اس نے آپ کی زندگی کا کیا مقصد رکھا؟ تو جس نے مجھے اور آپ کو زندگی دی اس نے یہی مقصد رکھا کہ دنیا میں اپنی ضروریات کے لیے کوشش کرو، لیکن یاد رکھو کہ تمہارا مقصد حیات اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی ہے۔ یہ میرے اور آپ کی زندگیوں کا مقصد ہے جسے اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا۔ دنیا تمہیں کیسے کمانا ہے، تم دنیا میں کیا چاہتے ہو، تم نے جائز طریقہ اختیار کیا، ناجائز طریقہ اختیار کیا، اس کے ذمہ دار تم ہو کہ تم نے کیا مقصد طے کیا ہے۔ لیکن اللہ نے تو یہ طے کیا ہے کہ تم جائز راستوں پہ چل کے دنیا کو حاصل کرو، اور مقصد حیات اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی ہے۔ اللہ کے لیے رکوع کرو، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اللہ کے لیے قربانیاں کرو۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا مرنا جینا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کیا ہے میرے رب، میری نمازیں، میرے روزے، میری زکوٰۃ، میرا حج، میرا مرنا، میرا جینا، یہ سب کچھ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہمارا مقصد حیات ہے جو اللہ رب العالمین نے طے کیا ہے۔ اب اس میں بھی اللہ رب العالمین کو وہ بندہ بڑا محبوب ہے جو جوانی میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ دیکھیے اہمیت بڑھ جاتی ہے، اہمیت اس واسطے بڑھ جاتی ہے، جوانی میں اگر کوئی اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، سنن و نوافل کا اہتمام کرے، تو جوانی میں اہمیت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ کیونکہ جوانی کا یہ جو دور ہوتا ہے، شیطان شہوات کے ذریعے سے بندے پر قابو پانا چاہتا ہے۔ جوانی میں جذبات اونچائی پر ہوتے ہیں، اور جوانی میں بہت زیادہ جلدی جو ہے شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور ہر طریقے سے جو ہے پھرتیلا ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، بنسبت بڑھاپے کے جوانی میں شیطان کا وار زیادہ طاقتور انداز میں اثر انداز ہوتا ہے انسان پر۔ اسی وجہ سے تو وہ نوجوان جو جوانی میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس نوجوان کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے، اس نوجوان کے لیے خصوصی مقام ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جب عرش کا جو سایہ کوئی سایہ نہ ہوگا، روز محشر جب لوگ پریشان رہیں گے، سورج بالکل سرانے آ کر کے کھڑا ہوگا، لوگوں کے درمیان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، ویسے موقع پر چند مخصوص بندے ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی ایک فہرست بیان کی، 7 لوگ ہیں وہ، ان میں شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ایسا نوجوان بھی ہوگا جس کی زندگی اللہ کی عبادت و بندگی میں گزرے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نوجوان جو اپنی نوجوانی کے ایام کو، اپنی زندگی کے جو خوبصورت لمحات ہیں،
کیونکہ جب بڑھاپے میں چلا جاتا ہے تو سر کے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں۔ زندگی کے سب سے خوبصورت ایام تو جوانی کے ایام ہے۔ ان جوانی کے ایام کو لہو لعب میں، کھیل تماشے میں، ناچ گانے میں، رقص و سرور میں، گپ شپ میں اس نے وقت کو ضائع نہیں کیا، بلکہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں خصوصی مقام نصیب ہوتا ہے ایسے نوجوان کو۔ تو یہ ہمارا اولین مقصد ہے نوجوانوں کہ اللہ نے ہم کو اس کی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ نمازوں میں ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ کی صورتحال ہے، ہر جگہ کی یہی کیفیت ہے۔ نمازوں کا معاملہ ہے، ضعیف العمر لوگ ہی زیادہ مسجدوں میں ہوتے ہیں، نوجوان تو کھیل کے میدانوں میں ہوتے ہیں، اسٹیڈیم میں ہوتے ہیں، سنیما ہالوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے وہ وقت نہیں نکالتے، جبکہ وہ اپنے مقصد حیات کو بھول رہے ہیں۔ چند تجاویز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اپنے مقصد حیات کو صحیح انداز میں پانے، سیکھنے، سمجھنے اور انجام تک صحیح انداز میں پہنچنے کے لیے کن باتوں کا ہونا ہماری زندگی میں لازم ہے۔ سب کے لیے ہے یہ باتیں، لیکن بالخصوص نوجوان اس کے مخاطب ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وقت دیا ہے، اس وقت کا وہ صحیح استعمال کریں۔ نوجوانوں کی اولین ذمہ داری یہ ہے، اور جب میں نوجوان کا لفظ کہوں گا تو اس میں مرد و خواتین سبھی شامل ہیں۔ خواتین اپنے آپ کو مستثنیٰ نہ کریں، عورتیں اپنے آپ کو الگ نہ سمجھیں کہ صرف نوجوان لڑکوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، نوجوان لڑکیاں بھی اس کے اندر شامل ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صراحت کی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے عورتوں گھروں میں ٹھہرو، جاہلیت کی زیب و زینت کو اختیار نہ کرو۔ گھر میں ٹھہر کے کیا کرنا ہے؟ گھر میں رہ کر کے کیا کرنا ہے؟ تمہیں اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرنا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہے، والحکمہ، اور حدیث کا درس بھی ہے خواتین تمہارے گھروں میں ہونا چاہیے۔ تو نوجوان کا جو لفظ ہے یہ عام، مرد و عورت دونوں اس کے اندر شامل ہے، یہ نصیحت عام ہے، سب کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی معرفت ہم نوجوانوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب آپ دنیاوی اعتبار سے بھی کسی کو جانتے نہیں ہیں تو آپ اس کی قدر نہیں کرتے۔ یہ جگ ظاہر حقیقت ہے کہ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، آپ کی پہنچ کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، آپ کے اثر و رسوخ کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، تو وہ قدر جو جاننے والے کے دل میں ہوتی ہے، نہ جاننے والے کے دل میں وہ قدر نہیں رہتی۔ تو وہی معاملہ اللہ رب العالمین کا بھی ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ لوگوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اللہ کی قدر کہاں سے ہوگی؟ اللہ کی معرفت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی پہچان کہاں سے آئے گی؟ لفظ اللہ کہنے پر نوجوان کے دل میں جو خشیت آنی چاہیے، جو ہیبت طاری ہونی چاہیے، رسول اللہ کی حدیث آنے پر خود کو سرنڈر کر دینے کا جو جذبہ ہے، اللہ رسول کے نام پر، یہ سب چیزیں کہاں سے آئے گی؟ ظاہر سی بات ہے، اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ تو آج کے نوجوانوں کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ جاہل ہے، قرآن و سنت کے علم سے ناآشنا ہے، دنیا کے تمام علوم و فنون کو سیکھ رہا ہے۔ غلط بات نہیں ہے، سیکھے، بالکل سیکھے، اسے جو بننا ہے وہ بنے، لیکن یہ بھی تو ضروری ہے کہ وہ ایک اچھا مسلمان بنے۔ اچھا مسلمان اسی وقت ہوگا جب اسے اسلام کی بنیادی معلومات اس کے پاس رہیں گی۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ایک اور روایت میں ہے مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر اور ہر مسلمہ خاتون پر، دونوں بھی ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمہ عورت پر علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ اتنی معلومات تو آپ کو ہونی چاہیے کہ آپ قرآن کو تجوید سے پڑھ سکیں،
یہ معلومات تو ہونی چاہیے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز نماز نبوی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر آپ کی نماز ہونی چاہیے۔ آپ کی عبادتیں ویسی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کار ہمیں بتایا ہے۔ بنیادی معلومات، میں شریعت کے گہرے مسائل کی فقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ فلاں عالم کا کیا قول ہے، فلاں عالم کا کیا قول ہے، اس حدیث سے کتنے مسائل نکلتے ہیں، وہ باریکیاں تو فقہا کا کام ہے۔ میں صرف سطحی معلومات کی بات کر رہا ہوں، بنیادی باتیں۔ اسلام کے ارکان کتنے ہیں، ایمان کے ارکان کتنے ہیں، نمازیں کتنی فرض ہے، حج کب فرض ہوتا ہے، روزہ کون سا فرض ہے، کون سا سنت ہے، سطحی معلومات۔ یہ بنیادی معلومات تو ہر مسلمان مرد اور عورت کو ہونی چاہیے۔ اور صحابہ میں ایک نام آتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 12-13 سال کی عمر تھی۔ 12-13 سال کی عمر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 17-18 سال کچھ تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ مشورہ لینے کے لیے بڑے بڑے بدری صحابہ کے ساتھ، وہ صحابہ جن کی عمر 50 سال، 55 سال، 70 سال، جو بدر میں شریک ہوئے، احد میں شریک ہوئے، جنہوں نے نبی کے ساتھ ایک لمبا زمانہ گزارا، ان صحابہ کی مجلس شورا میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی بٹھایا کرتے تھے، جن کی عمر محض 17 سال تھی۔ چند صحابہ کرام کو اعتراض ہوا۔ مزاج میں ہوتی ہے یہ بات کہ جہاں بڑے لوگ ہوں تو چھوٹا کم عمر والا نوخیز نہ بیٹھا جائے، اس کو جگہ نہ دی جائے۔ تو چند صحابہ کرام نے عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اعتراض کیا کہ آپ اتنے کم عمر لڑکے کو ہماری مجلسوں میں بٹھا دیتے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ دوسری مجلس میں جب تمام صحابہ اور ابن عباس بھی وہاں پر موجود تھے، ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ یہ جو سورہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اللہ کی مدد و نصرت آئی، مکہ فتح ہو گیا، اور اے نبی آپ نے دیکھا کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اے نبی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور اپنے رب سے استغفار کیجئے، اور اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ آیت اور یہ سورہ مکمل ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا میں نے جو سورت پڑھی ہے اس سے آپ نے کیا سمجھا ہے بتائیں۔ تمام صحابہ نے جو وہاں پر موجود تھے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا کہ اس میں مکہ فتح ہونے کی خبر دی گئی، کسی نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو استغفار کرنے کی تلقین کی، لہذا ہمیں بھی استغفار کرنا چاہیے۔ تمام صحابہ نے جو سمجھا تھا اس سورے سے اپنی اپنی باتوں کو تفصیلی شکل میں پیش کیا۔ پھر اخیر میں اس کا صحیح مفہوم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، جو محض 17 سالہ نوجوان ہیں، علمی پختگی دیکھو، کہا کہ اے ابن عباس اب تم بتا دو۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس سورے میں اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے کہ اے نبی تمہاری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سورے کے ذریعے نبی کو یہ اطلاع دے دی گئی کہ یہ اس دار فانی سے رخصت کر کے دار الاخرہ کی طرف کوچ کرنا ہے، آپ کو دار البقاء کی طرف آنا ہے۔ لہٰذا اے نبی مکہ فتح ہو گیا، لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام کا بول بالا ہو گیا، صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہو گئی، اسلام پھیلتا رہے گا۔ اب آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ اس کے ذریعے سے آپ کو یہ اشارہ دے دیا گیا کہ آپ کی وفات کا وقت قریب ہے، اور اس کے محض 3 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، بخاری کی یہ جو طویل روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ حصول علم نے
معلومات نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اس اسٹیج پر فائز کیا کہ صحابہ خود کہتے تھے بحر العلم، کہ یہ نوجوان علم کا سمندر ہے۔ تو علم کے لیے ایک تڑپ ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، اور جتنی آپ کے پاس معلومات ہوگی ویسے ہی اللہ کی معرفت جیسے آپ کے دل میں ہوگی ویسے ویسے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ جتنا آپ اللہ کو جانیں گے، جتنا اللہ کی معرفت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہوگا، اتنا ہی اللہ اور اس کے رسول کی قدر و منزلت آپ کے دلوں میں پیدا ہو۔ لہذا ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان علمی شوق پیدا کریں اور اپنے شہر میں ایک علمی اور دینی فضا بنائیں۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات کہ ہمارے نوجوان اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ دیکھیے کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو زندگی دی ہے ایسے ہی یوں ہی پیدا نہیں کر دیا آپ کو کہ 60-70 سال ایسے ہی تم لہو لعب کرو، کھیل تماشا کرو، پھر اس کے بعد جیسے ہزارہ سال سے دنیا چلی آ رہی ہے تمہیں بھی آ جانا ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا، آپ کا محاسبہ ہوگا۔ آپ کے لیل و نہار، آپ کی صبح و شام، آپ کا یہ وقت کیسے گزرا، اللہ رب العالمین اس بارے میں پوچھے گا آپ سے۔ اور بالخصوص میں نے کہا کہ جو زندگی کے مراحل ہوتے ہیں، چونکہ ابتدائی جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں تو بندہ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا، لڑکا ہے، بالکل کم عمر ہے، 12-13 سال تک اس کو کیا اللہ رب العالمین نماز روزے کی کوئی پابندیاں نہیں ہیں اس کے اوپر، وہ تربیت کے طور پر بچے کو پڑھایا جاتا ہے، نماز کے لیے وہ ایک الگ معاملہ ہے، سوال نہیں کیا جائے گا بچے سے۔ پھر اس کے بعد جب ایک آخری عمر ہوتی ہے زندگی کی، بڑھاپا، اس میں بھی ویسے ہی بچپنا لوٹ کے آ جاتا ہے، لیکن اصل جو زندگی کے ایام ہے وہ جوانی کے ایام ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی قیمتی ہے جوانی کی۔ چنانچہ قیامت کے دن جب سوال ہوگا ہر بندے سے، اس میں یہ سوال بھی آپ اپنے علم میں لا لیجئے، اللہ پوچھے گا کہ ہم نے تجھے جوانی دی تھی وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کو تو نے کیسے خرچ کیا۔ ہر دن کا حساب دینا پڑے گا، ہر لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ لہذا نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ آج ہمارے یہاں انٹرٹینمنٹ، سیر و تفریح کہ بھئی مرنے سے پہلے یہ کر لینا، مرنے سے پہلے وہاں جانا، یہ کھا لینا، وہ کر لینا، یہی پورے سیر و تفریح والا مزاج بن گیا نوجوانوں کا۔ فلاں ملک دیکھ لیں گے، فلاں شہر دیکھ لیں گے، وہاں چلے جائیں گے، یہاں چلے جائیں گے، یہ مزاج بن گیا۔ ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے رات میں جب بستر پر جائے سوچے کہ آج میں نے دن کیسے گزارا، حساب اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا لے، اللہ تم سے پوچھے، خود اپنا حساب لو، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کہے گا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے بندے جو کچھ بھی تو نے کیا ہے یہ سارا رجسٹر میں موجود ہے، آج تیرا نفس، تیری ذات تجھ پر گواہ ہے کہ تو نے کیا کیا۔ لہذا ہم اپنے نفوس کا محاسبہ کریں، تزکیہ کریں۔ آج اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی، رات میں محاسبہ کریں کہ کل وہ غلطی مجھ سے نہ ہو۔ آج میں نے کچھ غلط کام کیا تو کل وہ غلط کام مجھ سے نہ ہو۔ ہر نوجوان رات کی تاریکی میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے، تہجد کا اہتمام کرے، کیونکہ رات کی تاریکی تہجد کی فضیلت کیوں ہے؟ تہجد کی فضیلت اس وجہ سے ہے کیونکہ رات کا وقت ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے، کوئی آپ کے آس پاس نہیں ہوتا، اور بندہ تنہائی میں جو اللہ سے لگاؤ لگاتا ہے، اللہ سے جو اس کا تعلق وہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس نماز میں یا اس عبادت میں، اس گھڑی میں جو خشوع اور خضوع، جو ایمانی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ دیگر اوقات میں نہیں۔ لہذا رات کے وقت میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے توبۃ النصوح کرے کہ اللہ یہ غلطی ہو گئی، آئندہ ایسی غلطی مجھ سے نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ محاسبہ کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی۔ ایک صحابی آئے، آ کر کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ ہمارے یہاں بھی لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ تو ایک صحابی نے آ کر کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کب واقع ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قیامت تو واقع ہوگی، یہ بتا کہ اس دن کے لیے تو نے کیا تیاری کی۔ جی تیاری کیا ہے آپ کی اس دن کے لیے؟ اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے۔ اور تیسری بات کہ میرے بھائیوں، آج پہلے جیسا زمانہ نہیں ہے، عہد قدیم جیسی لڑائیاں نہیں ہیں کہ پہلے ہوتا تھا کہ 1000 سال پہلے دشمن کا مقابلہ سامنے ٹھہر کے کرتے تھے، تیر کے ذریعے تلواروں کے ذریعے سے لڑائیاں ہوتی تھی اور صدیوں تک لڑائیاں ہوتی تھی، قبیلوں کی لڑائیاں ہوتی تھی، خاندانی لڑائیاں ہوتی تھی۔ میرے بھائیوں، آج آپ کا دشمن سامنے آ کر کے آپ کا مقابلہ نہیں کرے گا، بلکہ آج جو لڑائی لڑی جا رہی ہے وہ فکری لڑائی لڑی جا رہی ہے، آئیڈیالوجی کی لڑائی ہے۔ آپ کی سوچ کو بدلا جا رہا ہے، آپ کی فکر کو بدلا جا رہا ہے، آپ کو شعور نہیں ہے، آپ کو احساس نہیں ہے اس چیز کا، لیکن آپ کی فکر کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے کہ وہاں پر نوجوان جاتے ہیں، کتابیں پڑھنے کی توفیق تو ہے نہیں آج کل نوجوانوں میں، اگر کسی کے اندر کچھ دینی مزاج بھی ہے تو وہ جائے گا یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، جو بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے وہاں سے علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سی ایسی گمراہ شخصیات ہیں جن کی فکر صحیح نہیں، جن کا عقیدہ صحیح نہیں، جن کے نظریات صحیح نہیں۔ اب یہ نوجوان ایسے گمراہ اسپیکر اور ایسے گمراہ مقررین اور ایسے گمراہ خطیبوں کا شکار بن جاتا ہے۔ لہذا یہ وقت کی ضرورت ہے نوجوانوں کہ اپنی فکر کو سلامت رکھو، اپنی سوچ کو سلامت رکھو، اپنے ایمان اور عقیدے کا تحفظ کرو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو جماعت اہل حدیث ہے یا جس کو ہم سلفی منہج کہتے ہیں، سلفی منہج کن اصولوں پر قائم ہے یہ بھی جاننا ضروری ہوگا۔ مطالعہ کیجئے، ہم خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اگر ہم خود کو کہتے ہیں کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں تو ہم کیوں بہتر ہیں؟ اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا، یہ حقیقت آپ کے علم میں رہنی پڑے گی، کیونکہ دنیا میں تو بہت سی جماعتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتی ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے الگ ہوں، میں کامیاب ہوں، میری فکر صحیح ہے، میرا عقیدہ صحیح ہے، تو آپ کے پاس مؤثر ہتھیار ہونا چاہیے۔ آپ پڑھیں کہ سلفی منہج کیا ہے۔ اگر آپ کو جماعت اہل حدیث کی بنیادی دعوت اور جماعت اہل حدیث کے اصول و ضوابط کا علم نہیں ہوگا تو آسانی سے آپ غیروں کا لقمہ بن جائیں گے، وہ آپ کو اللہ رسول کے نام پہ بہکا دیں گے۔ لہذا ہماری دعوت قرآن و سنت کی صاف و شفاف دعوت ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں، اپنی فکر کو سلامت رکھیں۔ اور چوتھی چیز، جیسا کہ ابتدا میں بھی میں نے کہا کہ اخلاقی بگاڑ اور عقیدے کا بگاڑ، ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور آج کا جو معاملہ ہے آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے، فحاشی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر کچھ اچھا علمی مواد، دینی مواد بھی دیکھ رہے ہیں، اس وقت ننگی عورتوں کی تصویروں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے کہ یہ مسلم نوجوان بالخصوص فحاشی کے اس مرض میں مبتلا ہو جائے، بلکہ آپ دیکھتے ہیں لاکھوں کروڑوں اور ایسی کمائی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ یہی عشق و معاشقہ، محبت و پیار کی حسین وادیاں دکھا کر کے لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، فحاشی کو، بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے۔ اور نوجوانوں سے میں بالخصوص کہوں گا کہ یہ جو فلمی مناظر ہے،
جہاں پہ عشق و محبت کے مناظر پیش کیے جا رہے ہیں، جو پیش کرنے والے ہیں ان کی زندگیاں پڑھ لو آپ، جو بتلا رہا ہے اس کی زندگی آپ پڑھ لو، خود اس کی زندگی میں محبت، پیار اور سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ آپ دیکھیں ان کی زندگیاں بتائی جاتی ہیں کہ خود ان کا نکاح ان کی ازدواجی زندگی سے ہی نہیں رہے، خود ان کی بیوی اور ان کے بیوی بچے اور جو ان کے اہل و عیال ہے وہ سکون میں نہیں رہتے، طمانینت میں نہیں رہتے۔ لہذا یہ ایک کمرشیل طریقہ ہے، پیسہ کمانے کا ایک انداز ہے کہ نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے میں کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ نے کہا ما رأیت بین المتحابین الا مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ نکاح سے پہلے جو کچھ ہے وہ زنا ہے، نکاح سے پہلے جو بھی تعلقات ہے وہ زنا ہے۔ اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو نوجوان نان و نفقہ کی قدرت رکھتا ہے، خاتون کی پرورش اور اس کی نگہداشت کی طاقت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرنے میں جلدی کرے، کیونکہ جب معاشرے میں نکاح عام ہوگا زنا ختم ہوگا، اخلاقی بگاڑ سے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں محفوظ رہیں گی۔ تو یہ ہمارا جو اخلاقی بگاڑ ہے یہ اس قدر نقصان دہ ہے کہ ہم کو تعجب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ بہت سی مسلم نوجوان لڑکیاں غیروں کے ساتھ نکاح کرتی، وہ تو نکاح ہے نہیں، لیکن یہ جنسی بے راہ روی جو عام ہو چکی ہے۔ اور میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ وہ لڑکی جس کے اخلاق سے آپ راضی ہیں، جس کی دینداری سے آپ راضی ہیں، اگر آپ کو نکاح کا پیغام آتا ہے تو اسے آپ ریجیکٹ نہ کریں، رد نہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی دیندار صاحب اخلاق کے رشتے کو ٹھکرایا جائے گا تو یاد رکھو مسلمانوں زمین میں فساد پھیلے گا۔ لہذا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، سرپرستوں سے بھی جو نگراں ہیں، اپنے گھر کے ذمہ داران ہیں، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کا نکاح کروانے میں تاخیر نہ کریں، کیونکہ زمانہ فتنوں سے بھرا ہوا ہے، زمانہ فتنوں سے بھرا ہوا ہے، کب کس کے ساتھ ناجائز تعلقات ہو جائے، کب کس کے بہکاوے میں آ جائیں، شیطان اپنا کام کر جائے، بھروسہ نہیں۔ لہذا نکاح کرنے میں عجلت کریں، جلدی کریں۔ اور پانچویں بات محترم احباب، پانچویں بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی جو صحبت ہے وہ صحبت اچھی صحبت ہونی چاہیے۔ اب آپ جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، جیسے لوگوں کے ساتھ آپ کا لین دین ہوگا، وہی رنگ وہی کردار آپ کے مزاج میں آئے گا۔ اگر آپ شرفاء کے ساتھ بیٹھیں گے، با اخلاق لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اپنے محلے کے شریفوں کے ساتھ بیٹھیں گے، دینداروں کے ساتھ بیٹھیں گے، وہی اوصاف حمیدہ، وہی کوالٹیز آپ کے اندر آئیں گی۔ اگر آپ بروں کی صحبت اختیار کریں گے نوجوانوں، تو وہی برائیاں، آپ کا برا دوست آپ کو بری راہ پر لے کر کے جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کے سلسلے میں، دوستانے کے سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی کی کہ نوجوانوں تمہارا دوستانہ کیسا ہونا چاہیے، تمہاری صحبتیں کیسی ہونی چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ شخص جو کسی برے شخص کی صحبت میں رہتا ہے، برے آدمی کی صحبت میں رہتا ہے، اس کی مثال ایک لوہار کی طرح ہے جو بھٹی کے پاس ہے۔ اگر آپ کی دوستی کسی لوہار سے ہو جائے اور آپ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، اس سے آپ کا تال میل میل جول ہے، وہاں آپ بھٹی کے پاس بیٹھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے کہا کہ جو لوہا پگھلایا جائے گا، لوہے کو جو جلایا جائے گا، اس کی بو آپ محسوس کریں گے۔ ایک نقصان ہوگا کہ بدبو آئے گی آپ کو، یا کم سے کم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ لوہے کو کاٹے گا تو وہاں جو چنگاریاں اٹھیں گی، جو شعلے اٹھیں گے،
ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ شعلہ اور چنگاری آپ کے کپڑے پر بھی آ کر کے پڑ جائے، آپ کا کپڑا جل جائے، ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے صحبت ویسی اختیار کی ہے جو آپ کے لیے یا آپ کے جسم کے لیے، آپ کے لباس کے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری مثال دی اللہ کے رسول نے، کہا کہ جو اچھے کی صحبت اختیار کرتا ہے، جو کسی صالح آدمی کی صحبت میں رہتا ہے، اس کی مثال ایک عطر فروش کی طرح ہے کہ ایک عطر فروش کے پاس جاؤ گے، وہاں بیٹھو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا دوست عطر تمہیں ہدیتاً دے دے، تحفتاً دے دے، فائدہ ہو جائے گا، یا کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے وہ عطر فروش ہے، خوشبو لوگوں کو دیتا ہے، لہذا وہاں بیٹھے بیٹھے تمہیں بھی وہ خوشبو کی مہک کا احساس ہونے لگے۔ لہذا جیسی صحبت تم اختیار کرو گے ویسے ہی اس کے اثرات اور اس کے نتائج تمہیں اپنی زندگی میں دیکھنے پڑیں گے۔ لہذا ایک نوجوان کو چاہیے کہ اپنا جو فرینڈشپ سرکل ہے، جو اس کے دوستانہ تعلقات ہے، وہ تعلقات بہتر لوگوں سے ہو، ایسے لوگوں سے کہ جن سے مل کے یا تو دنیا کا فائدہ ہو یا کم سے کم آخرت کا فائدہ ہو۔ اور ایک چھٹی بات، آج کل تمباکو کو، سگریٹ نوشی کو یا جو منشیات ہے اس کو حرام نہیں سمجھا جا رہا۔ اگر کوئی حرام سمجھتا بھی ہے تو ہلکا سمجھتا ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اس طرح کی منشیات کے عادی ہو چکے ہیں، اس کی انہیں لت لگ گئی ہے اور ایڈکٹ ہو گئے ہیں، اور اس کو معاشرے میں غلط بھی نہیں دیکھا جا رہا، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ اب اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمباکو سے نشہ آتا ہے کہ نہیں آتا، بیڑی سے، سگریٹ سے نشہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، دنیا کے تمام ڈاکٹرز کی یہ رپورٹ ہے، پوری دنیا کی میڈیکل رپورٹ ہے، یہ چیزیں انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ، فائدہ تو نہیں ہے۔ یہ تو پینے والا جو اس کا ایڈکٹ ہے وہ بھی کہے گا فائدہ تو نہیں ہے، البتہ نقصان اس کا ضرور ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ لوگوں یہ بھی ایک خودکشی ہے۔ کوئی اگر پہاڑ کی اونچائی سے نیچے گر جائے تو آپ کہتے ہیں کہ معاشرے میں پریشانیوں کو جھیل نہیں سکا، اس نے سوئسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی، فطری موت نہیں مرا۔ اگر کوئی پانی میں ڈوب کے مر جائے آپ کہتے ہیں خودکشی کر لی، غلط کیا، حرام موت مرا۔ اور یہ جو زہر کا آپ استعمال کر رہے ہیں آہستہ آہستہ جو آپ کی جسمانی صحت پر اثر انداز ہو رہا ہے، آخر کار یہی آپ کی موت کی وجہ بن رہا ہے، یہ بھی خودکشی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے لوگوں اپنے آپ کو قتل نہ کریں، خود اپنے ہاتھوں سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ لہذا یہ الگ بات ہے کہ وہ وقتیہ طور پر اس کا فیصلہ ہو رہا ہے، آپ کا فیصلہ 10-15 سال بعد ہوگا، لیکن یہ بھی خودکشی ہے، یہ بھی ایک طریقے سے حرام موت ہے۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ بھی پیش کر دوں کہ یہ جو مال اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، یہ جو مال اللہ آپ کو دے رہا ہے، اس مال کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا۔ آپ یہ مت سمجھیے میری صلاحیت، میری ذہانت، میری قابلیت، میری تجارت، میں جیسے مال کما رہا ہوں ویسے مال کو خرچ کروں گا، نہیں، اللہ رب العالمین مال کے بارے میں سوال کرے گا۔ من این اکتسبت و این انفقت، مال کہاں سے کمایا، مال کو کہاں پر خرچ کیا۔ لہذا منشیات میں اگر حرام کاموں میں خرچ کیا تو اللہ رب العالمین برابر اس پر اس بندے کا مواخذہ کرے گا۔ اور ایک ساتویں بات جو ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے، چاہے شہر کے نوجوان ہوں یا پھر گاؤں اور قریے کے نوجوان ہو، نگر یہ مرض بالخصوص مسلم نوجوانوں کے اندر پایا جا رہا ہے کہ اصل جو ان کی مصروفیات شروع ہوتی ہے نوجوانوں کی تو وہ عشاء کے بعد شروع، نکڑوں پر بیٹھنا، چوراہوں پر بیٹھنا، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے غیبت کرنا، چغلی کرنا، بیکار کی باتیں، بیکار کی محفلیں، بیکار کے تبصرے جس کا کوئی فائدہ نہیں، ساری رات نکال دیتے ہیں تبصرے کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو رات ہم نے جو بنائی ہے وہ سونے اور آرام کرنے کے لیے بنائی،
دین کو جو ہم نے بنایا ہے وہ کسب اور تجارت کے لیے، محنت کے لیے بنایا۔ اگر آپ فطری نظام سے لڑیں گے، اللہ کا جو قانون ہے اس قانون سے لڑیں گے تو اس کے برے نتائج آپ کو ملیں گے۔ اللہ نے رات بنائی سونے کے لیے، آپ سوتے نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیں نیند کا جو معاملہ ہے، اگر آپ نیند کو اس کا حق نہیں دیں گے تو نیند اپنا حق چھین کر کے لیتی۔ رات میں نہیں سوئیں گے آپ، دن میں سونا پڑے گا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، رات میں نہیں سویا تو پھر دن میں بھی نیند نہیں آئے گی، ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا ہے۔ اب دن میں سوئیں گے، کتنا بھی سو لیں، دل کو راحت نہیں، ذہن کو سکون نہیں، قلب کو اطمینان نہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کے قانون سے ٹکراؤ کیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے کہ آپ عشاء کے بعد گفتگو کو ناپسند کرتے۔ عشاء کی نماز ہو جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر پہنچ جاتے ہیں۔ لہذا نوجوان اس جانب توجہ دیں کہ اگر آپ رات صحیح گزاریں گے فجر کی نماز بھی ہوگی۔ اگر عشاء کے بعد آپ گھر چلے جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، فجر بھی ہوگی، تہجد بھی ہوگی، اور دن بھر کی جو تمہاری مصروفیات ہے وہ بھی مکمل ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو اسلام کا نظام ہے نمازوں کا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اہل علم نے اس کی حکمت بیان کی کہ اللہ نے روزگار کی مناسبت اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے نمازوں کو فکس کیا۔ کیسے؟ فجر کی نماز آپ پڑھ لیں، فجر کی نماز کے بعد جیسے کہ آپ کی صبح ہو گئی، آج بھی الحمدللہ مڈل ایسٹ میں، سعودیہ وغیرہ میں یہ معمول ہے کہ فجر کے بعد سے مصروفیات شروع ہو جاتی ہے۔ جو بھی کام ہے، اگر کوئی 8 بجے 7 بجے کمپنی پہنچتا ہے تو یوں سمجھو کہ اس کا پورا دن بیکار چلے گئے۔ فجر بعد سے اس کی مصروفیات کا آغاز۔ تو اللہ نے جو نظام رکھا نمازوں کا وہ ہماری مصروفیات اور کاروبار کے ماتحت رکھا ہے، اس میں حکمت ہے اللہ کی۔ فجر بعد سے ظہر تک کوئی نماز نہیں ہے، بیچ میں کوئی نماز ہے؟ کوئی نماز نہیں، فجر سے لے کے ظہر تک، اور وقفہ کتنا ہے؟ 8 گھنٹے کا وقفہ۔ جو تجارت کرنا ہے کرو، جو محنت کرنا ہے کرو، جو تمہاری مصروفیات ہے، کوئی خلل نہیں ہے اس میں۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے دن ڈھلتا ہے نمازوں کا وقت قریب آتا ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، آپ نے تو اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا ہے دن اور رات کو، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، چونکہ نوجوانوں سے ہمارا خصوصی خطاب ہے، ایک واقعہ آخر میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ، امت پر احسان ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا کہ صحیح احادیث کو سب سے پہلے جمع کرنے کی کوشش کی، امت کو ایک عظیم الشان تحفہ دیا۔ کسی بھی مکتب فکر کے علماء ہو، امام بخاری کو عزت اور قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کی خدمات کو سراہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر محض 15 سال۔ زندگی کو ایک مقصد دو۔ یہ واقعہ سنا کر کے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں، جو ایام ہیں، جو دن ہیں، بڑے قیمتی۔ زندگی کو ایک مقصد دو، مقصد کے تحت زندگی گزار۔ ایسا نہیں کہ صبح اٹھے شام ہو گئی، صبح شام صبح شام، وقت یوں ہی گزر رہا ہے، بلکہ ہمیں کچھ کرنا ہے، قوم کے حق میں مفید بننا ہے، اپنی ملت کے لیے، اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر محض 15 سال، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے قریب بیٹھ کر کے، اللیلۃ المقمرہ، چاندنی رات میں انہوں نے ایک کتاب لکھی، جس کتاب کا نام ہے التاریخ الکبیر۔ تقریباً جو ہے 10 سے 12 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ ہزاروں راویوں کی زندگیاں اس کتاب کے اندر محفوظ ہے۔ یہ کتاب لکھی کس عمر میں؟ امام بخاری نے محض 15 سال کی عمر میں۔ اور آج کا بڑا سا بڑا عالم ویسی کتاب لکھنا تو دور کی بات ہے، صرف اس کو پڑھ کر کے سمجھ جائے تو یہی اس کا بہت بڑا علمی کمال ہوگا۔ تو یہ خدمت اور عظیم الشان تحفہ دیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ محض 11 سال کے تھے، 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ 11 سال کا بچہ 70,000 حدیثیں یاد ہے۔
اور ہمارے آج کل کے 25 سالہ نوجوان کو سورۃ الفاتحہ بھی صحیح پڑھنے لیا، قل هو اللہ احد کا خلاصہ اور مفہوم نہیں معلوم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کیا پڑھ رہے ہیں امام صاحب کچھ نہیں معلوم۔ لہذا میرے بھائیوں اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اللہ نے جو جوانی دی ہے قوم و ملت کے حق میں اسے مفید بنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شریعت اسلامیہ کے احکامات کا پابند بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔